یقیناً دلی طور پہ جس شخصیت نال مینوں پیار ہے، جماعت اہل سنت دی عظیم ترجمان شخصیت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، آپ جیسی عظیم شخصیات یقیناً ساڈے مسلک واسطے عظیم غنیمت نے، عظیم نعمت نے، لیکن اسی لوگ قدر ادو کرتے ہیں جدو ایسی شخصیات ساڈے کولوں ٹر جاویں۔ زمانے بھر پہ لازم ہے ان کا احترام کریں، ان جیسے لوگ کمر لوٹ کے آیا نہیں کرتے۔ مفتی دور خطیب ملت عظیم نکتہ دان حضرت علامہ مفتی سمر عباس اداری صاحب یقیناً اپنے عظیم علمی خطاب تو نوازن گے، ذرا حضور کے غلام ان بولن گے تاکہ ٹوبر ٹیکسل کو لے کے گوندرا والا تک آپ کی تھکاوٹ لے جاوے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے عقیدت نال بولو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، حضرت علامہ مفتی سمر عباس اداری صاحب۔ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کو بند کریں گے جی، بالکل بند کر کے آواز کھول دیں۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر امن ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے بھی اراکین و ممبران ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت، محبت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی دوستوں نے ان کے ساتھ تعاون فرمایا، دامے درمے سخنے قدمے، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محمد شفقت عزیز صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں اور جو عنوان میرے ذمے ہے میں وہی آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور وہ ہے اصلاح معاشرہ سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے: من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ کہتے ہیں سلام لینے کو، تو فرمایا میں اس کے ساتھ سلام لوں گا۔ یہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے، اگر زیادہ پڑھیں گے تو اس کی برکات بے شمار ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اب آئیے جو آیات طیبات کا سہارا میں نے لیا ہے انہی کی ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے اپنے موضوع کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ بلد اس میں فرمایا: الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، اور فرمایا اے انسان کیا ہم نے تمہیں
دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں دی ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فرمایا تجھے دو چیزوں کی طرف ہم نے ہدایت نہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑی خاص باتیں ہیں اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں۔ فرمایا یہ جو کہا کہ اے انسان ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گرامی قدر حضرات، اس کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو جسم ہے سر سے لے کر پاؤں تک یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ مجسمہ نعمت ہے ہمارا پورا جسم، تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک چیز اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن ان میں اللہ نے سب سے پہلے ان آنکھوں کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہ آنکھیں وہ ہیں جن کے ساتھ جن کے ساتھ بندہ اللہ کی نعمتیں دیکھتا بھی ہے، اللہ کی قدرتوں کے نظارے بھی کرتا ہے، اور انہی آنکھوں کے ساتھ یہ بندہ حق اور باطل کی پہچان بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ جو آنکھیں ہیں، اسی آیت کی تفسیر کے اندر آپ روح البیان اور دیگر تفاسیر کو پڑھ کے دیکھیں، علماء نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آنکھیں ہیں دراصل یہ اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہیں؟ فرماتے ہیں مین وجہ یہ تھی کہ ان آنکھوں سے انسان کو ثواب عطا کیا جائے۔ تو آپ کہیں گے آنکھیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھے، تو فرمایا یہی وجہ ہے نا، دیکھنا کیا ہے کہ جو دیکھنا بھی کہلائے اور ثواب بھی مل جائے۔ ہے تو دیکھنا، پر کچھ ایسا دیکھنا ہو جائے جس کا دیکھنا بھی کہلائے اور ثواب بھی کہلائے۔ تو آپ